بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حدیث پاک ہم پڑھنے لگے اسے حدیث تسلسل کہتے ہیں۔ حدیث تسلسل حدیث کی کئی قسمیں ہیں، حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع، حدیث مدلس، معدل، منقطع، اسی طرح حدیث صحیح ہے، حسن، اور اسی طرح حدیث غریب ہے۔ تو یہ حدیث کی راویوں کے اعتبار سے مختلف قسمیں بنتی ہیں۔ جو حدیث تسلسل ہوتی ہے اس کے اندر جب محدثین پڑھاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے کے بعد صحابہ سے مصافحہ کیا، تو جیسے ہی اساتذہ پڑھاتے ہیں تو آگے اسی طرح جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اسے حدیث تبسم کہا جاتا ہے، اور اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اپنے گناہگار بندے کے ساتھ جو ہے مکالمہ کرے گا اور اپنے گناہگار بندے کو اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو پھر اس وقت جو گناہگار بندہ اللہ سے گفتگو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی گفتگو کو سن کر اللہ تعالیٰ تبسم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مسکرائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ گناہگار بندے کی بات کو سن کر قیامت والے دن مسکرائے گا۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخر من يدخل الجنۃ رجل، جو جنت کے اندر سب سے آخری آدمی ہوگا یہ وہ آدمی ہوگا فهو يمشي مرة ويكبو مرة، کبھی وہ چلے گا، کبھی وہ گرے گا، اور کبھی جو ہے اس کو آگ کے اندر جو ہے وہ جلسایا جائے گا۔ جب وہ جہنم کی آگ سے تھوڑا سا آگے گزر جائے گا تو پھر وہ دوبارہ آگ کی طرف دیکھ کر کہے گا کہ تبارک الذی نجانی من کی، کہ با برکت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا کی۔ لقد اعطانی اللہ شیئا ما اعطاہ احد من الاولین والآخرین۔ اب تھوڑی دیر کے لیے جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا نا آگ سے، وہ بندہ گناہگار بندہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہے گا جو اللہ نے مجھے دیا ہے نا وہ اولین اور آخرین میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ نعمت عطا نہیں کی، یعنی وہ اپنے انداز کے اندر بات کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے سامنے ایک درخت کو جو ہے وہ رکھے گا، اب وہ اپنے سامنے دیکھے گا، اس کو ایک درخت نظر آئے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے کے اندر سایہ لوں اور اس کے نیچے بیٹھ کر میں پانی پی لوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم شاید کہ میں تجھے ہر چیز عطا کروں، ٹھیک ہے، سألتنی غیرہا، لیکن فیکو تو نے اس کے بعد جو تو مانگ رہا ہے نا مانگ رہا ہے یہ میں تجھے عطا کر دوں گا، اس کے بعد تو نے کوئی سوال مجھ سے نہیں کرنا۔ اب وہ گناہگار بندہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ اے باری تعالیٰ اس کے بعد میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، وَرَبُّهُ، یا اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جب یہ اس درخت کے نیچے جائے گا اس سے آگے کی نعمتیں دیکھے گا نا تو اس سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ تو خیر جب وہ بندہ درخت کے نیچے جائے گا وہاں پر جا کر سایہ لے گا اور وہاں سے پانی پیے گا، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گا تو اسے ایک اس سے بڑا درخت جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت درخت، زیادہ حسین درخت جو ہے وہ آگے نظر آئے گا جنت کے دروازے کی طرف۔ اب وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ مجھے اس درخت کے قریب کر دیں تاکہ میں اس کے نیچے جا کر تھوڑا سا سایہ لوں اور اس کے نیچے جا کر تھوڑا سا پانی پی لوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں تجھے نعمت دے دوں تو اس کے بعد تو مجھ سے کوئی دوسرا سوال نہیں کرے گا۔ اب میں تجھے اس دوسرے درخت کے پاس بھیجنے لگا ہوں اور اس وجہ سے بھیجنے لگا ہوں کہ تو اب جو ہے دوبارہ کوئی دوسرا سوال نہیں کرے گا، دوبارہ کوئی دوسرا مطالبہ نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے بڑے درخت کے نیچے بھیج دے اور وہاں پر جا کر میں تجھ سے کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرتا ہے، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، اللہ کو پتہ ہے کہ اب اس سے آگے کی جب یہ نعمت دیکھے گا تو یہ اس کے پاس یعنی یہ صبر نہیں کر سکے گا۔
خیر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے درخت کے نیچے بھیجے گا، اس کا سایہ لے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر وہ دیکھے گا کہ اس سے آگے جنت کے دروازے کے بالکل پاس یہ ایک درخت لگا ہوا ہے، اسی طرح کا معاملہ ہوگا، اور یہ درخت پہلے 2 درختوں سے بڑا ہوگا، اسی طرح دوبارہ وہ وعدہ کرے گا، اسی طرح سارے معاملات ہوں گے۔ اللہ اس کو جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہ دیکھے گا آگے جنتی جو ہے ان کی آوازوں کو سنے گا، جنتی جو ہے جنت میں ہوں گے اور ان کی آوازوں کو سنے گا۔ میں نے یہ مختصر حدیث کی ہے، جنتیوں کی آوازوں کو سنے گا، اور جب وہ اس طرح اوپر کر کے دیکھے گا کہ جنت کے اندر جنتی ہیں، وہ نعمتوں کے اندر رہ رہے ہیں، ناز و نعم کے اندر رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر جو ہے وہ خوش ہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ ادخلنی ہاں، کہ تو مجھے اس جنت کے اندر داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم کہ تو مجھے ایک ہی مرتبہ بتا دے کہ میں تجھے کیا چیز عطا کر دوں کہ جو میں تجھے دے دوں اس کے بعد تم مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آتیتک الدنیا ومثلھا معھا، کیا میں تجھے ایک ہی مرتبہ دنیا اور دنیا کی مثل جو کچھ ہے وہ سارا کچھ دے دوں تو کیا تو اب راضی ہوگا؟ اور یہ آگے ایک لفظ ہے کہ کیا تجھے دنیا اور دنیا کی مثل 10 گنا بڑی نعمتیں تجھے ایک ہی مرتبہ دے دوں تو کیا تو راضی ہو جائے گا اور اس کے بعد سوال واقعی نہیں کرے گا؟ تو وہ گناہ گار بندہ عرض کرے گا کہ اے ربی اتستہزئ منی وانت رب العالمین، کہ اے باری تعالیٰ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے اور تو رب العالمین ہے، کہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے اور تو رب العالمین ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ فقال الا تسألونی مما اضحک، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے مجھ سے سوال کیوں نہیں کیا کہ میں کس وجہ سے ہنسا ہوں؟ فقال مما تضحکون، دوسرے صحابہ نے کہا کہ آپ بتائیں کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ فقال ہاکذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ مسکرائے تھے، تبسم فرمایا تھا۔ فقالوا مما تضحکون، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے اور آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ محبت بھرا جو کلام ہے نا اس کلام کے اوپر ہنس رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو راضی ہو کر نعمتیں دے رہا ہے ان نعمتوں پہ ہنس رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ادائیں دے کر جو اللہ تعالیٰ مسکرایا تھا اس مسکرانے کے اوپر میں مسکرا رہا ہوں۔ کہ کیسی شان ہے اور کیسی عظمت ہے اور کیسی برکت ہے یقین کرے احادیث کے اندر۔ تو پھر فرمایا تستہزئ منی وانت رب العالمین، کہ جب بندے نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ کہ کیا تو مجھ سے ہنستا ہے، کیا تو مجھ سے مزاح کرتا ہے اور تو رب العالمین ہے؟ فیقول، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لا استہزئ منک، کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، ولکنی علی ما اشاء قدیر، لیکن میں رب العالمین ہوں، جو چاہے جو ہے وہ میں تجھے عطا کر دوں اور ہر چیز کے اوپر میں قادر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا اور اس کو پھر 2 حوریں اس کی زوجیت کے اندر دے گا۔ پھر جب وہ وہاں پر پہنچے گا تو وہاں پر یہ ایک دعا مانگے گا، الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لنا، وہاں پر حوریں بھی یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے لیے بنایا اور تجھے ہمارے لیے بنایا، اور وہ بندہ کہے گا ما اعطی احد مثل ما اعطیت، کہ آج تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیزیں عطا کی ہے کہ شاید میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو عطا نہ فرمائے۔ یعنی قرآن پاک کی آیت پڑھیں، 14واں پارہ ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کا کرم مانگنا چاہیے، اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ کبھی بھی انسان کو اپنے اعمال کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ اللہ نے جب کسی بندے کو بخشنا ہے نا وہ صرف اور صرف اپنے فضل کی وجہ سے بخشنا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب